عالمی ثقافت کے لیے اسلامی ثقافت کی تاثیر و تاثر اور اس کے گزشتہ ثقافتوں کو محفوظ رکھنے کا مختصر جائزہ لینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس علمی بیداری کا ظہور پہلی صدی ہجری گزرنے کے بعد صحرا نشینوں کے درمیان اس وقت ہوا جب اسلامی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھیں اور اس کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا تھا۔ اسی وقت اسلامی علوم و معارف کی کرنیں پھوٹی اور اسلامی و عربی علوم و فنون اپنی مختلف انواع و اقسام کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے۔ چنانچہ انتہائی مختصر سی مدت میں نہ صرف پوری دنیا پر چھا گئے بلکہ ایسی عالمی ثقافت کی شکل اختیار کر گئے جو ہر میدان اور فن کے محقق کی رہنمائی اور علمی و معاشرتی بیداری کی بنیاد قرار پائی۔ پرنسٹن یونیورسٹی میں مشرقی علوم کے صدر شعبہ مستشرق کوئلر یونگ مغرب پر اسلامی اثرات کے متعلق کہتے ہیں، 8ویں صدی عیسوی کے درمیان جب عالم اسلام کا دارالسلطنت بغداد منتقل ہوا تو فتح کا زمانہ ختم ہو گیا۔ چین کی سرحدوں سے لے کر ہرقل روم کی سرزمین تک اسی زبان، قانون اور دین کی حکمرانی قائم ہو گئی جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا۔ عباسیوں کے 500 سالہ دور حکومت میں اسلام کا فکری نظام اور اس کی ہمہ گیر ثقافت کافی پروان چڑھ گئی، جس کی بنیاد 9ویں اور 10ویں صدی میں قدیم علوم و فنون کے احیاء پر تھی، جسے مشرق کا نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صدیوں اور اس کے بعد کی صدی میں اسلامی ثقافت اپنی بلندی کو پہنچ گئی تھی اور رونما ہونے والی ثقافتی بیداری نے 12ویں صدی اور 13ویں صدی کے درمیان لاطینی دنیا میں اپنے قدم جما دیے اور عہد وسطی کی مسیحی تہذیب کا ایک جزو بن گئی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یہی چیز مغرب کی نشاط ثانیہ کی بنیاد بنی۔ گستاو لیبان کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب نے دنیا پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ یہ مسلمانوں کے ثقافتی اثرات کا ہی نتیجہ تھا کہ یورپ کے سامنے سائنسی، ادبی اور فلسفیانہ علوم و فنون کے دروازے کھلے۔ چنانچہ تقریباً 6 صدیوں تک علمی طور پر وہ ہمارے محسن بھی رہے اور قائد بھی۔ یہ مسلمان ہی ہیں جن کے درمیان علوم و فنون کے چشمے پھوٹے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے مختلف ثقافتوں کو اعلیٰ اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر ان کی حفاظت کی اور انہیں رواج بخشا۔ مسلمانوں میں نہ تو جمود و تعطل تھا اور نہ ہی پسماندگی، بلکہ قوت نفس، عزم و استقلال کی پختگی، پختہ دلی اور اسلامی تربیت وہ عناصر تھے جنہوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ہر بہترین چیز کو قبول کریں اور مختلف علوم و فنون اور ثقافتوں سے آشنا ہوں تاکہ روئے زمین پر اللہ کی خلافت کو نافذ کریں اور اس کے حکم کے مطابق اسے عدل و انصاف سے بھر سکیں۔ سورہ ہود آیت 61 کا ترجمہ ہے، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ مسلمان جس وقت علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کے ان میدانوں کو سر کر چکے تھے، دوسرے لوگ خواب خرگوش میں مست اور جہالت کی تاریکی میں بھٹکتے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ جب نفس انسانی میں پوشیدہ حصول معرفت کے تقاضے کے مطابق ان لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو انہیں اسلامی علوم و معارف کے سوا روشنی حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ماخذ اور ذریعہ نظر نہیں آیا۔ ان علوم و معارف میں سے بعض تو اسلام کے عطا کیے ہوئے تھے اور بعض کی طرف اس نے رہنمائی کی تھی تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو روئے زمین پر نافذ کر سکیں اور دنیا کی ان تمام چیزوں سے مستفید ہو سکیں جس میں انسانیت کی خیر و برکت اور اس کی صلاح و فلاح مضمر ہو۔ پروفیسر فیشر کہتے ہیں کہ انتہائی قدیم اور عظیم رومانی تہذیب کے دوران مسلح فاتحین کے ذریعے دمشق، قاہرہ اور بغداد سے فکر کی چمکدار کرنیں پھوٹ پڑیں اور مشرق اور مغرب کے تعلقات منقطع ہونے کے بعد ایک بار پھر یورپی اور مشرقی علوم و فنون کے راستے کھل گئے۔ عربوں کی قوت کا راز یہ تھا کہ وہ عنصریت پر نہیں بلکہ مذہب پر مبنی تھی۔ مسلم فاتحین نے عنصریت کی جانب کبھی توجہ نہیں دی، نہ اسے اپنا ہدف بنایا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسپین میں شادیاں رچائیں، بازنطینی فنکاروں اور صنعت کاروں سے بلا جھجک خدمات حاصل کیں، اسی طرح کاشتکاری میں مقامی کسانوں پر پورا اعتماد کیا۔ یہ سب اس وقت تھا جب امت مسلمہ ایک مضبوط، نوخیز، متحد، بیدار اور زندہ تھی
اس کا کام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور صحیح اصولوں کے مطابق اسلامی دعوت کی پیروی کرنا تھی۔ اس نے اس دین کو محض ذکر و دعا، تلاوت اور تعویذوں کے بندھن میں باندھ کر نہیں رکھا تھا، لیکن جب مسلمانوں نے ان اعلیٰ اصولوں کو چھوڑ دیا اور اسلام کی معنوی خوبیوں سے ان کے رابطے منقطع ہونے لگے تو ان کا اتحاد ٹوٹنے لگا، ان کا دبدبہ کمزور پڑنے لگا اور وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ آسٹریلیا کے مسلم مفکر محمد اسد مسلمانوں کی اس پسماندگی کو اپنی کتاب اسلام ایک موڑ پر میں اس انداز سے بیان کرتے ہیں: حقیقت میں آج اسلامی زندگی جس صورتحال میں ہے وہ ان مثالی نمونوں سے کوسوں دور ہے جنہیں اسلامی تعلیمات پیش کرتی ہیں۔ چنانچہ اسلام کی ترقی اور چستی آج مسلمانوں میں پسماندگی اور جمود کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس معاشرتی اور ثقافتی زوال کا صرف ایک ہی سبب ہے جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں نے رفتہ رفتہ اسلامی تعلیمات کی روح کی اتباع ترک کر دی۔ اس کے بعد اسلام تو موجود رہا لیکن ایک بے روح جسم کی مانند۔ چنانچہ جب ہم نے اپنے دین حق کو چھوڑ دیا تو ہم پچھڑنے لگے اور کمزور ہونے لگے۔ ہم از سر نو اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک دنیا کے مرکز میں واقع ہیں بلکہ اس کے دل کی مانند ہیں۔ ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں جن سے تہذیبیں بنتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کے باوجود جن کی وجہ سے مسلمان پسماندگی کا شکار ہوئے، ہمارا دین روحانی اور مادی دونوں اعتبار سے اب تک کی سب سے بڑی قوت ثابت ہوا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی قدروں کا پورا ایک ذخیرہ ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان اپنی زندگی کی اصلاح، اس کی تنظیم نو اور اتفاق و اتحاد کے سلسلے میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ان اصولوں سے فائدہ اٹھائیں تو وہ انسانیت کو خیر و بھلائی کی راہ دکھانے میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، استحصال اور برائیوں کے ان تمام عوامل کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں جو نہ صرف امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں بلکہ اس سے بین الاقوامی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور دنیا تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قوموں نے علمی و مادی میدان میں حیرت انگیز ترقی کی ہے اور قہر و فساد اور قبضہ و ملکیت کے ان طریقوں پر قادر ہو گئیں، شر و فساد جس کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ موجودہ عالمی ثقافت کی خرابی یہ ہے کہ یہ ایک مادی علمی ثقافت ہے جس میں علم نے تو ترقی کی لیکن ثقافت کو زوال آ گیا اور بالآخر انسان کے ہاتھ سے اس کی لگام چھوٹ گئی۔ اس میں روحانیت اور اخلاقی قدروں کو داخل کرنے کی ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بعض مغربی مفکروں نے یہ خطرہ محسوس کیا اور کہا کہ اگر مغرب اپنی روحانی و ثقافتی اور سائنسی ترقی میں توازن قائم نہ رکھ سکا تو اس کا زوال یقینی ہے۔